من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ آج قرآن کریم کی کلاس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، اس لیے چند باتیں آپ سے عرض کر دینا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو مسجد کا ادب اور مسجد کا احترام اور مسجد کا تقدس اس کو ہر وقت ملحوظ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، تو کوشش یہ رہے کہ آپ باوضو ہو کر بیٹھیں، آپ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ علم دین ہے اور علم دین انبیاء کی وراثت ہے، اور یہ علم با ادب کو ہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے ادب کا خاص طور پر ضروری خیال کریں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی۔ اعوذ باللہ، اس کو عربی کے اندر تعوذ کہتے ہیں، یعنی پناہ مانگنا۔ جب قرآن کریم کو شروع کیا جاتا ہے تو قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس وقت شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آ جائے، اور کسی دوسرے موقع کے اوپر اعوذ باللہ یہ پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہرحال سنت صرف قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مقام اور ہے جہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب شیطان آپ کو کچوکے لگائے، یعنی آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، آپ کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ یہ سنت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم بھی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت کلمہ ہے۔
احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن کریم اور ہر محتم بالشان اور ہر عظیم الشان اور ہر اہم کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو وہ کام نہ صرف پورا ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اندر رحمتیں اور برکتیں بھی آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو ابتر، کہ ہر وہ عظیم الشان کام جس کو بسم اللہ کے ورد سے نہ شروع کیا جائے، جس کو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ناقص، ادھورا اور ناتمام رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے سورہ فاتحہ یہ تحریر کر دی ہے بورڈ کے اوپر، اگر آپ کے سامنے قرآن کریم نہیں ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ہماری ترتیب یہ رہے گی کہ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ سیکھیں گے، سب سے پہلے لفظی ترجمہ سیکھیں گے، اس کے بعد گرامر سیکھیں گے، پھر اس کے بعد خلاصہ تفسیر سیکھیں گے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو فہم قرآن اور تدبر قرآن آ جائے۔ اگر امام نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ یہ سیکھ جائیں گے پھر اس کے بعد جب آپ قرآن کریم کو نماز کے اندر پڑھیں گے یا قرآن کریم کو کھول کر پڑھیں گے تو آپ کو ایک عجیب قسم کا لطف محسوس ہوگا، اور آپ یقینی طور پر اس بات کو پہچان جائیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ مفسرین نے اس کے اور بھی بہت سارے نام شمار کروائے ہیں، بہرحال سورہ فاتحہ یہ مشہور اور معروف نام ہے۔ فاتحہ یہ فتح سے مشتق ہے، یعنی فتح سے نکلا ہے، اور فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتح کا مطلب کھولنا۔ چونکہ اس صورت سے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے، قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کو شروع کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس سورے کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اور ایک دوسرا نام ہے ام الکتاب۔ خلاصہ تفسیر کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ بات آئے گی کہ اس سورے کا نام ام الکتاب کیوں رکھا گیا۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالن ہار ہے۔ سب سے پہلے ہے الحمد۔ حمدن کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور تمام تعریفیں ہم نے کس کا ترجمہ کیا کہ الحمد کے آغاز کے اندر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کا ہے۔ استغراق کا مطلب کہ جتنی بھی تعریف ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تعریفات در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہیں۔ کسی انسان کی تعریف کرنا یا کسی شے کی تعریف کرنا وہ بھی در حقیقت اس شے کے خالق اور مالک کی تعریف ہے۔ تو تمام تعریفوں کا احاطہ کرنے والا یہ الف لام ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ اللہ اس واجب الوجود ذات کا نام ہے
جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اس نام کی عجیب و غریب برکتیں اور حکمتیں ہیں جو آگے چل کر آپ کو بتائی جائیں گی۔ رب العالمین، ربن کا مطلب پروردگار، اور ربن کا مطلب ایک آتا ہے مالک۔ رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے، جو جہانوں کا پالن ہار ہے۔ العالمین یہ عالمن سے نکلا ہے، عالمن کا مطلب دنیا، عالمن کا مطلب کیا؟ دنیا، اور عالمین یہ عالمن کی جمع ہے۔ اب مطلب یہ ہوا رب العالمین، اللہ یہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ عالمون کے متعلق مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عالمون یہ علامتن سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہے علامتن، چونکہ عالم دنیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی خالق اور مالک ہونے کی علامت ہے، اس لیے عالمن کو علامتن سے مشتق بھی مان سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عالمن عالمین کا واحد ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اب اس کے اندر سارے جہان آ گئے، عالم انسان بھی آ گیا، عالم جنات بھی آ گیا، عالم ملائکہ بھی آ گیا، اور عالم شیاطین بھی آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالن ہار ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے، جو جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ الرحمن اور رحیم بسم اللہ کے اندر بھی ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے جو صرف اللہ تعالی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی کہنا چاہیے۔ البتہ عبد الرحمن کہا جا سکتا ہے لیکن رحمان نہیں کہنا چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے اور اس کو رحمان کہیں گے تو یہ رحمان کہنا بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے، اور رحمان یہ رحمت سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت رحمت ہے، اس صفت رحمت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ اور رحیم یہ غیر اللہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں رحیم کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا ہے، تو رحیم یہ غیر اللہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، بہرحال خاص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے رحمان یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے اس کو بولنا درست اور مناسب نہیں ہے۔ تو یہ دونوں رحمان اور رحیم، رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے مہربان ہیں، بہت بڑے رحم کرنے والے ہیں، اور رحیم اس کا مطلب بھی دائم الرحمہ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے یہ دائمی ہے۔ صرف دو چیزیں سمجھ لیں کہ رحمان کے اندر دوام نہیں ہے، رحمان کے اندر دوام نہیں ہے۔ رحمان بر وزن غضبان و سکران، غضبان کہتے ہیں غصے والے آدمی کو اور سکران کہتے ہیں بے ہوش کو۔ تو جو غصے والا ہوتا ہے اس کا غصہ وقتی اور محدود ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نشے والا ہوتا ہے چند ساعتوں کے بعد اس کا نشہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت رحمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر دنیا کی طرف نسبت کر کے دیکھا جائے تو کبھی اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمت غالب ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے، اور کبھی جب بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی صفت غضب غالب آ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ اور رحیم یہ دائم الرحمہ، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمت یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ مالک مختار، جس کے قبضہ قدرت میں تمام اختیارات ہوں۔ یومن کا مطلب دن، روز۔ الدین سے مراد یہاں جزا، صلہ، بدلہ، جزا، صلہ، بدلہ۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا صلہ پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بدلہ پاؤ گے۔ تو اسی سے الدین ہے۔ الدین کا مطلب کیا؟ جزا، صلہ، بدلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات یہ روز جزا کی مالک ہے، یعنی بروز محشر اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں تمام اختیارات ہوں گے۔ اور مالک کا مطلب سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے منصف، جج۔ تو جج کے اختیار میں بھی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، قانون سے ہٹ کر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور مالک کے قبضہ قدرت اور مالک کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ قانون کے دائرے میں رہ کر بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور قانون سے ہٹ کر بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی بروز محشر کسی کے گناہوں کو معاف کر دیں، بالکل ہی معاف کر دیں، تو کسی کو یہ مجال نہیں کہ آپ نے کیوں معاف کیا یہ بات کہنے کی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے سزا تجویز کر دیں تو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ سزا کیوں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی روز جزا کے مالک ہیں۔ اور روز جزا سے کیا مراد ہے؟ حشر کا دن۔ اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن کے مالک ہیں، یعنی حشر کے دن کے اندر جتنے بھی اختیارات ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، نعبد کا مطلب ہم عبادت کرتے ہیں، عبادتن سے نکلا ہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین یہ متکلم کا صیغہ ہے استعانتن سے، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں
کہ کس طریقے سے توحید کو اس جملے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ترجمے کے اندر غور کریں، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا بولا میں نے؟ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ بقیہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہی کس کا ترجمہ کیا؟ اصل میں نعبد کا تھا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خالص کرنے کے لیے یہ ترتیب قائم کی، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کی عبادت کے اندر، آپ کی پرستش کے اندر، آپ کی پوجا کے اندر ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جہاں بھی مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کے علاوہ ہم کسی کو مددگار نہیں سمجھتے، آپ کے علاوہ ہم کسی کو مشکل کشا نہیں گردانتے، آپ کے علاوہ ہم کسی کو حاجت روا نہیں مانتے، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یقیناً مدد کرنے والی ذات اور مشکلوں کو حل کرنے والی ذات یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کیوں؟ مالک یوم الدین، وہ ایسا مالک اور خالق ہے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے، تو جس کے قبضۂ قدرت اور اختیار میں سب کچھ ہو وہی مدد بھی کر سکتا ہے، اور وہی مشکلوں کو حل بھی کر سکتا ہے، اور وہی ہماری حاجتوں کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یہ متکلم کا صیغہ ہے ہدایتن سے، اور ہدایتن کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا، راستہ دکھانا۔ اور کیسا راستہ دکھانا؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی راستہ پوچھے اور آپ اس کو اشارہ کر کے بتلا دیں کہ دائیں جانب یا بائیں جانب چلے جائیں، اور ایک ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر اس راستے کے اوپر لے جائیں۔ یہ اہدنا، اے اللہ، دعا مانگی جا رہی ہے، اہدنا، ہمیں راستہ دکھا، ہمیں راستہ دکھا، ہماری رہنمائی کر، ہمیں ہدایت دے۔ الصراط المستقیم، الصراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور مستقیم ان کا مطلب سیدھا، لا عوج فیہ، مستقیم ہوتا ہے سیدھا، جس کے اندر بالکل کجی نہ ہو، بالکل ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا تیر کی طرح۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ کا انعام ہے، جن پر آپ کی نعمتیں ہیں، جن پر آپ کا انعام ہے اور وہ اس راستے پر چل کر کامیاب ہو گئے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، جن پر غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا،
جن پر آپ کا انعام ہے، وہ انعام یافتہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا اور وہ اس راستے پر چل کر کامیاب ہوئے۔ انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود سکھا رہی ہے۔ وہ 4 انعام یافتہ طبقات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا طبقہ انبیاء، دوسرا طبقہ صدیقین، تیسرا طبقہ شہداء اور چوتھا طبقہ صالحین۔ یہ 4 طبقات انعام یافتہ ہیں۔ انعمت علیہم، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور اللہ نے ان کو جس راستے پر چلایا اور چل کر یہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، اسی راستے پر چلنے کی ہم بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی اسی راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور وہ کون ہیں؟ یہود۔ غیر المغضوب سے مراد کون ہیں؟ یہود۔ مغضوب سے مراد یہود ہیں۔ ولا الضالین، اور نہ کہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ گمراہ کون ہیں؟ نصارہ۔ ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اب خلاصہ تفسیر سمجھ لیں۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا مضمون ہے توحید، پھر اس کے بعد رسالت، پھر اس کے بعد تیسرا مضمون قیامت، پھر چوتھا مضمون احکام، پانچواں مضمون ماننے والے، اور چھٹا مضمون ہے نہ ماننے والے۔ ماننے والے اللہ کے مطیع اور فرما بردار، اور نہ ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب اور ام القرآن ہے۔ ام الکتاب کا مطلب ہے قرآن کریم کا خلاصہ، تو یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان 6 مضامین کو بیان کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر ان 6 مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہوئی، یعنی قرآن کریم کا خلاصہ۔ اب سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ 6 مضامین کہاں کہاں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون توحید۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا توحید کو بیان کیا ہے۔ توحید کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تبارک و تعالی کو ایک تسلیم کرنا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان آیات کے اندر توحید کا بیان ہے۔ پہلی 2 آیتوں کے اندر توحید کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ رسالت۔ رسالت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا آخری نبی تسلیم کرنا، صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی تسلیم کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ہے قیامت، اور پھر اس کے بعد احکام۔ احکام یعنی مختلف
قسم کے مسائل. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کے اندر قیامت کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے، روز محشر کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر احکام ہیں. ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے، ہم نے مدد کس سے طلب کرنی ہے. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کے اندر رسالت ہے. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انبیاء کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. وہی سیدھا راستہ ہے، اور اس سے ہٹ کر بقیہ جتنے راستے ہیں وہ سارے گمراہی کے راستے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت مطہرہ یہ صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اب آگے آئے ماننے والے. ماننے والے اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے، اللہ کے اطاعت گزار. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہے. یہ ہیں اللہ کے ماننے والے. اور وہ کون ہیں؟ انعام یافتہ طبقات کتنے ہیں؟ 4. سب سے پہلا طبقہ انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، اور پھر صالحین. یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے. پھر نہ ماننے والے، اللہ کے نافرمان بندے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ. اب یہاں پہ سمجھ لیں کہ ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ استعمال کیا. ماننے والوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہے. اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، مغضوب اور ضال. مغضوب اور ضال. مغضوب یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور وہ کون ہیں؟ یہود. اور ضال یعنی گمراہ، وہ کون ہیں؟ نصارہ. اب سمجھ لیں ان دونوں کے درمیان فرق. مغضوب اس آدمی کو کہتے ہیں جو ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے. جو ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے. اور جو نادانی اور لاعلمی کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال میں شامل ہے، وہ گمراہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.